أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج انشاءاللہ سورة القدر سے ہم شروع کریں گے۔ سورة القدر مکی صورت ہے۔ السلام علیکم۔ اور کچھ علماء کے نزدیک انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ سورۃ القدر مکمل طور پہ مدنی صورت ہے، یعنی بہت سارے علماء نے اس رائے کو بھی اختیار کیا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے۔ گویا اس میں اختلاف ہے کہ صورت یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ میں نے آپ کو اس بات کی وضاحت کی پہلے بھی کہ مدنی صورت وہ ہوتی ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو، چاہے وہ کہیں پہ بھی نازل ہو، وہ کسی بھی جگہ پہ نازل ہو، وہ صورت مدنی صورت ہوگی چونکہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اور جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ تمام صورتیں مکی صورتیں ہیں، چاہے وہ ان میں سے کوئی شاید مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہو یا سفر کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہیں اور کسی اور جگہ پر نازل ہوئی ہو، وہ صورت مکی صورت کہلائے گی۔ یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے مدنی اور مکی کا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہ صورت مکی صورت ہے، انہوں نے اس چیز کو بیان کیا۔ سورۃ القدر کا اب جو موقع محل ہے یا جس جگہ اللہ نے سورۃ القدر بیان کی یا سورۃ القدر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رکھوایا سورۃ القدر کو، وہ ہے سورۃ العلق کے بعد۔ سورۃ العلق میں ہم لوگوں نے پڑھا جو ایک تو سب سے پہلے شروع کی آیات ہیں، قرآن کا نزول ان آیات سے شروع ہوا جن کے اندر انسان کی تخلیق اور انسان کا خلق الانسان من علق، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انسان کا علم حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کا وضاحت بیان کرنا کہ انسان علق سے پیدا ہوا، ایک بڑی حقیر اور ناچیز چیز سے پیدا ہوا جس کے بعد اس کو فضیلت علم کے ذریعے دی گئی۔ اور اس میں ابو جہل کا واقعہ اور وہ ساری چیزیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اقرأ واسجد واقترب کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیے کہ محمد سجدہ کریں، نبی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدہ کریں اور آپ قریب ہوں اللہ تعالیٰ کے، یعنی لوگوں کی باتوں کو سننا نہیں ہے کہ جو بات کرتے ہیں کہ یہ کیا سجدہ کرتے ہیں، یہ اپنے منہ کو نیچے رکھتے ہیں اور میں اس طرح کر دوں گا اس طرح کر دوں گا، جیسا ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی بھی کوشش کی اس حالت میں، سجدے کی حالت میں۔ اور وہ جو اس کے اندر تکبر تھا اس کے منافی چیز تھی، اس وجہ سے کوئی اور بھی کر رہا تھا تو اس کو تکلیف تھی اس چیز کی۔ ان آیات اور ان چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ترتیب ہے سورت کی کہ سورۃ العلق کے بعد ہے، سب سے پہلے وہ سورۃ العلق میں کہ جی قرآن کا نزول شروع ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ یہ جو جس چیز کا نزول شروع ہوا ہے اس چیز کی اہمیت جان لو۔ اس چیز کی اہمیت کیا ہے، اس چیز کا تعلق کن چیزوں کے ساتھ ہے، وہ چیز جان لو۔ اس چیز کی اہمیت یہ ہے کہ جس جگہ پر یہ نازل ہوئی اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین جگہ بنا دیا۔ یعنی اگر ہم مکہ کو چھوڑ کے پہاڑ سے شروع کرتے کہ پہاڑ جس پر نازل ہوا، تمام علماء کے نزدیک پوری دنیا میں
جبل نور سے افضل کوئی پہاڑ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر مکہ، مکہ کی جو اہمیت ہے وہ تمام لوگوں کے نزدیک معروف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرم بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو مکہ کی حرمت اس وقت سے رکھی۔ تو اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے آنے سے پہلے ہی حرام اور محترم بنا دیا، حرمت والا بنا دیا اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے۔ اور جس نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی اس نبی کو تمام انبیاء کا سردار بنا دیا، چاہے حالانکہ وہ آخر میں آئے، لیکن سب سے افضل نبی ان کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اس کے بعد جس زمانے میں یہ نازل ہوئی، یعنی ایک تو مکان ہے جس جگہ نازل ہوئی اس کو اللہ نے سب سے افضل جگہ بنا دیا، جس شخص پر نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو سب سے افضل شخص بنا دیا، گزرے ہوئے اور آنے والے اور اس وقت کے تمام لوگوں میں سب سے افضل اللہ تعالیٰ نے ان کو قرار دے دیا۔ اس کے بعد جس زمانے میں نازل ہوئی وہ زمانہ کون سا ہے؟ وہ زمانہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ زمانہ ہے رمضان کا۔ اس رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے وہ حرمت دے دی جو کسی اور جتنے بھی مہینے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت اور وہ حرمت نہیں دی۔ ہاں کچھ حرام مہینے اللہ تعالیٰ نے رکھے، لیکن ان جو حرام یا محترم مہینے ہیں ان مہینوں کے اندر بھی سب سے محترم اور سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو پھر رمضان میں وہی مکان کی فضیلت کی بات ہوگی یا پھر زمانے کی فضیلت کی بات ہوگی کہ رمضان میں نازل ہوا، رمضان میں پھر جس رات میں نازل ہوا اس رات کی اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت رکھ دی جو شروع سے کسی امت کو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا کی تھی۔ وہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس رات کی رکھ دی۔ علم یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں ان کی اہمیت کیا ہے، ان کی اہمیت اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد تو اب تو پورا قرآن نازل ہو گیا، تو پڑھنے والوں کو قرآن کی اہمیت کا علم یا اہمیت کا پتہ یہ والی سورت دیتی ہے۔ کتنی اہم سورت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اِنَّا بے شک ہم نے، انزلناہ ہم نے نازل کیا، ہو کی ضمیر کس چیز کی طرف ہے؟ قرآن کی طرف ہے۔ عربی کے اندر یہ ایک عام فہم یا ایک عام طریقہ ہے کہ جو بات یا جو چیز، کوئی بھی وہ چیز ہو، وہ سمجھی گئی چیز ہو اس عبارت کے اندر، تو اس چیز کا ذکر کیے بنا اس چیز کی ضمیر اس چیز کی ذکر کر دی جاتی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ضمیر جب ذکر کی جاتی ہے نا، ہاں ہو جو ہے نا یہ ضمیر ہے، ضمیر کا ہمیشہ مرجع ہوتا ہے، وہ ضمیر کسی کی طرف لوٹتی ہے، اور وہ مرجع جس کی طرف لوٹتی ہے نا، جس لفظ کی طرف، وہ لفظ اللہ تعالیٰ یا عرب کے اندر وہ لفظ، عربی زبان میں وہ لفظ ہمیشہ موجود ہوتا ہے، لیکن جب مفہوم ہو چیز اور سمجھی گئی چیز ہو تو ضمیر کا مرجع حذف کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو سمجھی ہوئی چیز ہے۔ تو اس لیے یہاں پر چونکہ بات قرآن کی ہو رہی تھی، اس کے نزول کی بات ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ضمیر کا ذکر کر دیا۔ انا بے شک ہم نے، انزلناہ ہم نے نازل کیا، اس کو، کس کو؟ قرآن کو، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں نازل کیا ہم نے، تقدیر والی رات اس میں ہم نے نازل کیا اس قرآن کو۔ یہاں پر انزلناہ کے اندر ایک چیز بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ایک طرح سے تاکید بھی کی، انا بے شک ہم نے،
اس کے بعد انزلناہ، ہم نے نازل کیا. 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے کا لفظ استعمال کیا، اور وہ اس وجہ سے لفظ استعمال کیا کہ اے لوگوں یہ جان لو، یہ محمد کی اپنی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے. اور اس کو 2 بار اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ہم نے اور پھر ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے. کہ یہ بات کوئی نہ سمجھے کہ یہ تو محمد اپنی طرف سے بات بناتا ہے اور یہ اپنی طرف سے یہ بات کرتا ہے. جیسا کہ ایک واقعہ آتا ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور کتاب الوحی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا. کتاب الوحی جو وحی لکھا کرتے تھے، وہ کچھ صحابہ تھے جو وحی لکھا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان آیات کو، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور وہ لکھنا پڑھنا نہ جاننا اس کی بھی حکمت تھی اس کے پیچھے، اور وہ یہی تھی تاکہ لوگ یہ نہ بولیں کہ یہ تو اتنا اچھا لکھنا پڑھنا جانتا ہے، یہ تو لگتا ہے اس نے اپنے گھر میں ہی کچھ بیٹھ کے پچھلے 40 سالوں کے اندر چیز مرتب کی ہے اور اب ہمیں سناتا ہے. اتنا لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جبریل علیہ السلام کو کہ میرے سے نہیں پڑھا جاتا، ما انا بقارئ. پھر وہ پڑھتے اقرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ما انا بقارئ. تو لکھنا تو دور کی بات ہے، پڑھا نہیں جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہ بات بھی ہم نے اس بات کو بھی پڑھا کہ جب جو وہ آیات نازل ہوئی تھی، مفسرین نے بیان کیا ہے، جب سب سے پہلی آیات سورۃ العلق کی نازل ہوئی تو وہ لکھی ہوئی صورت میں نازل ہوئی تھی، وہ بیان کی گئی صورت میں نہیں تھی. جب 3 بار حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ پڑھیں آپ، جس کا مطلب یہ تھا وہ لکھا ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میرے سے نہیں پڑھا جاتا، ورنہ سنا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا جاتا تھا. ایسی بات نہیں ہے کہ سنا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا بھی نہ پڑھا جائے. پھر تیسری بار حضرت جبریل علیہ السلام نے ان آیات کو خود پڑھا، تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا ان آیات کو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیات کو سنتے حضرت جبریل علیہ السلام سے، حضرت جبریل علیہ السلام پڑھتے، بہترین انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یاد کروا دیتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یاد کرنے کا معاملہ تھا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، تربیت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبریل علیہ السلام آ کر آیات پڑھتے، یہ بات کی بات ہے، جب آیات پڑھتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی تیزی دہراتے نہ حضرت جبریل علیہ السلام کی آیات ختم کرنے سے پہلے پہلے، تاکہ مجھے بھول نہ جائے، ڈر سے، اس ڈر سے تاکہ مجھے بھول نہ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان علینا جمعہ و قرآن، اے اللہ کے نبی ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو جمع کریں آپ کے سینے میں، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو پڑھیں. یہ ہمارے اوپر ہے، یعنی اس کی ذمہ داری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حفظ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی تھی. اس کے بعد پھر کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے، اطمینان سے حضرت جبریل علیہ السلام کی جو وہ وحی لے کر آتے، ان کی جو بات ہوتی اس کو آرام سے سنتے، اس جو آیات ہوتی ان کو آرام سے سنتے، اور اس کے بعد پھر دہراتے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آیات اس طرح ہو جاتی تو پھر کتاب الوحی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے، جو وحی لکھنے والے لوگ تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے. جب وہ لوگ آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پڑھتے کہ بھئی آیت نازل ہوئی ہے. پھر صحابہ کرام کہتے ہیں، جو کاتب الوحی صحابہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بھی بتاتے کہ اس کو فلانی فلانی جگہ پر رکھنا ہے، ان آیات کو فلانی اور فلانی جگہوں پر رکھنا ہے. کسی چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی اللہ تعالیٰ نے نامکمل چھوڑا. کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس کو نامکمل چھوڑا گیا ہو.
آیات کی ترتیب اور ان کی جگہ بھی بتا دی۔ یہاں پر جو میں نے آپ کو بتایا ترتیب، اس کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ ہمیں اس کی فضیلت کا علم ہو کہ اے لوگوں، یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے جس کی یہ 5 آیات اور شروع میں پڑھی ہے سورۃ العلق میں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی اہمیت کو جانو۔ جب اہمیت کو جانیں گے تو اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ اس بات کی یا اس چیز کی اہمیت نہیں ہوگی تو اس پر عمل اس طرح نہیں ہوگا جس طرح ہونا چاہیے۔ اسی لیے جو لوگ احادیث کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کے نزدیک اہمیت ہی نہیں ہے احادیث کی، ان کو معرفت ہی نہیں ہے احادیث کی اہمیت کی۔ اور اسی انداز سے انہوں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی کہ نہیں بھئی، اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز کوئی بیان ہی نہیں کی کہ ہم نے جو ہے قرآن کے اندر کوئی حدیث کا تذکرہ ہو۔ حالانکہ واضح آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ایمان لانے کے معاملے میں کہ ان الفاظ پر اور اس جیسے دوسرے الفاظ پر ایمان لانا ہے، اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ۔ اب لیلۃ القدر کے بارے میں، قدر تقدیر والی رات کہہ لیجئے، اس کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے لیلۃ القدر سے مراد حکم والی رات ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ اس سے مراد حکم والی رات ہے، وہ رات جس میں اللہ تعالی حکم کرتے ہیں۔ یا پھر مفسرین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قدر سے مراد یہ ہے کہ ایسی رات جس میں اللہ تعالی جو چاہتے ہیں آنے ہوئے، جو اگلا سال آنے والا سال ہے اس کے معاملات کو کی تقدیر کرتے ہیں، اس کے معاملات کو اللہ تعالی مقدر میں لکھتے ہیں۔ جو آنے والا سال ہے اس سال کے معاملات کو اللہ تعالیٰ، تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ لکھ لیتے ہیں۔ یا پھر اس کا مطلب اس کے اصل معنی کے لحاظ سے بھی کر سکتے ہیں۔ قدر کا مطلب ہوتا ہے اہمیت، فضیلت، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد ہے شرف والی اور اہمیت والی رات، کیونکہ اس رات میں جو اللہ تعالیٰ جس طرح عبادات کو قبول کرتے ہیں یا جس طرح اللہ تعالیٰ عبادات کو اہمیت دیتے ہیں، وہ کوئی اور رات نہیں ہے۔ اور وہ اسی صورت سے آگے واضح ہوتا ہے کہ عبادات کی اس رات میں اہمیت ایسی ہے جو کسی رات کے اندر نہیں، پورے سال میں کسی رات میں نہیں ہے عبادات کی اہمیت۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ معنی ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا لحاظ ہے کہ حکم والی رات، تقدیر والی رات، اس لحاظ سے بھی یہ معنی ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے۔ ایک اور چیز جو علماء نے بیان کی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ زمین کا تنگ ہو جانا فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے۔ لیلۃ القدر سے مراد یہ ہے کہ ایسی رات جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتوں کے نازل ہونے کی وجہ سے زمین کا تنگ ہو جانا، یعنی اس میں جگہ نہ رہنا۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے غیب میں اس کتاب کی اہمیت کے لیے ایسی چیزیں رکھی جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا اور ان چیزوں کو رکھا کہ بھئی یہ وہ رات ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا تھا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ لیلۃ القدر میں یا رمضان میں جو قرآن کا نزول ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بھی کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انزل نازل کیا گیا، فیہ اس میں، القرآن قرآن، پورے کا پورا قرآن اس میں نازل کیا گیا۔ یعنی جو رمضان کا مہینہ ہے اس کا اللہ تعالیٰ یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور ہمیں اس بات کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کس انداز سے کیا؟ تورات والے انداز سے کیا یا مختلف انداز سے کیا؟ تورات والا انداز یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ساتھ وہ الواح اور وہ تختیاں ایک ساتھ پوری کی پوری پکڑا دی۔
یعنی ایک ساتھ پوری تورات نازل کی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ تختیوں پہ لکھی ہوئی تورات تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے ہم سب کو علم ہے، نزول کا، قرآن کے نزول کا طریقہ مختلف تھا، اور وہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ طریقہ یہ تھا کہ حسب حاجت جن آیات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہوتی، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ وہ آیات نازل فرما دیتے۔ یعنی اس کو عربی میں مفرقاً کہتے ہیں، کہ توڑ توڑ کے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، توڑ توڑ کے اللہ تعالیٰ نے 23 سال کی مدت میں قرآن نازل کیا، 23 ایئرس قرآن اللہ تعالیٰ نے لیا قرآن نازل کرنے میں۔ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس میں ایسا سمجھ یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ قرآن نازل کیا، انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا پھر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن یعنی پورا قرآن نازل کر دیا گیا۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن کے 2 نزول ہیں۔ پہلا نزول اللہ تعالیٰ نے جو کیا، وہ قرآن کو پورا کا پورا قرآن ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، اور وہ رمضان میں اس رات میں، لیلۃ القدر کی جو رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور وہ قرآن پہلے آسمان پر بیت العزہ کے اندر نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا بیت العز کے اندر نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ گھر ہے ایک، یا ایک جگہ ہے، آپ کہہ لیجئے عبادت گاہ بھی کہہ لیجئے، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن ایک ساتھ نازل فرما دیا، اور پھر وہاں سے جب قرآن نازل، یعنی لوح محفوظ سے 2 نزول ہے قرآن کے، لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا پہلے آسمان پر بیت العز کے اندر، اور پھر وہاں سے جو بھی ضرورت ہوتی، حاجت ہوتی، اللہ تعالیٰ کے امر کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام آیات کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے۔ جتنی آیات، جو بھی آیات ہوتی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مطابق قرآن مرتب ہوا تھا، اور یہ بات بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جائے۔ بات معقول نہیں ہے کہ آیات تو بتا دی جائے کو کہ اللہ کے رسول فلانی آیات ہے، فلانی وحی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترتیب نہ بتائی جائے، کیونکہ قرآن کا معاملہ تو ایسا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے یا اپنے نفس سے بات ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے جو ترتیب بھی قرآن کے اندر ہے، وہ ترتیب بھی بتائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن کے دو نزول ہے، پہلا نزول پہلے آسمان پر نازل ہونا قرآن کا، اور وہ ہے لیلۃ القدر میں شہر رمضان کے اندر پورے کا پورا قرآن نازل فرمایا۔ اس کے بعد توڑ توڑ کر مفرقاً حسب حاجت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل فرما دی جاتی۔ اس کے بارے میں سورۃ الفرقان کے اندر ایک اعتراض بھی ہے، کفار مکہ نے اعتراض کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا مفرق الگ الگ نازل ہونا، کیونکہ ان کے ذہن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام والی بات تھی کہ وہ جس طرح الواح دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یہ بات اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ بات فرمائی۔ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، وقال، اور کہتے ہیں یا کہا ان لوگوں نے، کفر جنہوں نے کفر کیا، لولا نزل علیہ القرآن، کیوں یہ قرآن نازل نہیں کیا جاتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جملۃ واحدہ، جملہ ایک ساتھ پورے کا پورا ایک مرتبہ ہی کیوں نہیں نازل کر دیا جاتا؟ یہاں پر اصل میں وہ تکلیف تھی نا کفار مکہ کو، کہ حسب حاجت ہم جو بات کرتے ہیں اس کے جواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو جواب نہیں دیتے، لیکن اللہ کا کلام آ جاتا ہے، اور وہ پھر بڑا سخت ان کو لگتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا رب ہونا اس کا تو اقرار کرتے تھے کفار مکہ، اللہ کے رب ہونے کا انکار نہیں تھا، وہ الوہیت کے اندر شرک کیا کرتے تھے، اللہ کی ربوبیت میں شرک نہیں تھا ان کا،
کسی اور کو رب اللہ کے ساتھ نہیں بناتے تھے وہ، اور نہ کبھی انہوں نے بنایا۔ تو اس چیز کی کچھ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ اہمیت تھی تھوڑی بہت، کہ ڈر آ جاتا، تکلیف ہوتی بھی، ہر تھوڑی دیر بعد وہ آیات نازل ہو جاتی ہیں، ہر تھوڑی دیر بعد ایک حکم اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے۔ اور فتح مکہ کے موقع پر پھر تقریباً سارے کے سارے کفار مکہ جو تھے، وہ ان لوگوں کو نکال کر، جو جنگوں میں مارے گئے ان کو نکال کر تقریباً سارے پھر ایمان لے آئے۔ عکرمہ جو تھے ابو جہل کے بیٹے، عکرمہ ایمان لے آئے۔ ان کے بارے میں علماء نے فرمایا حسن اسلام ہوں، ابو سفیان ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بہت سارے اور صحابہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ کچھ تو ایسے تھے جن کا اسلام کوئی خاص نہیں تھا، یا جنہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم ادھر رہیں گے مکہ کے اندر، ہم نہ ستائیں گے نہ تنگ کریں گے۔ ان کا ایمان لانا غزوہ حنین میں اس کا تذکرہ آتا ہے، غالباً صفوان بن امیہ کے بارے میں آتا ہے، جو کہ امیہ بن خلف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن یا دشمنوں میں سے تھا، سب سے بڑے دشمنوں میں سے تھا، جو کہ سب سے بڑے سرداروں میں سے بھی تھا، امیہ بن خلف۔ اس کا بیٹا صفوان بن امیہ، ان کے بارے میں کہتے ہیں ان کا بھی ایمان غزوہ حنین پہ تھا۔ کہتے ہیں صفوان رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ کہتے ہیں کھڑے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غنائم تقسیم کر رہے تھے، مال غنیمت جو تھا، بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا غزوہ حنین میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ صفوان اس وادی کو کہتے ہیں مال غنیمت اتنا تھا کہ ایک وادی بھری ہوئی تھی مال سے، مال غنیمت سے، خاص طور پہ بھیڑ بکریوں سے، اونٹوں سے، مویشیوں سے وادی پوری بھری ہوئی تھی، اتنا مال غنیمت ہاتھ آیا تھا۔ وہ بھی جو ثقیف کے سردار تھے ان کی بے وقوفی کی وجہ سے وہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے سمجھا کہ بڑا اچھا ہمارا جو ہے وہ خطہ ہوگا، بڑا اچھا ایک پلان ہوگا یہ ہمارا، لیکن وہ ان کی ایک بے وقوفی تھی، تو اس کی وجہ سے بہت سارا مال و متاع مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے رہے، جب تقسیم ہو گئی اس کے باوجود بہت سارا مال باقی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ صفوان جو تھے وہ کھڑے ہو کے وہاں پر اس وادی کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ پسند آتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی، کس کو نہیں پسند آئے گی، اتنا معلوم ہوتا کسی کا ہو تو بڑا پسند آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا لکا، تیرے لیے وہ وادی کا جتنا بھی تھا سارا آپ نے کہا تیرے لیے۔ اور یہ بات تعریف قلب کے لیے تھی۔ مؤلفت القلوب جو تھے نا، غزوہ حنین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے مشرکین تھے جنہوں نے غزوہ طائف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، مشرک ہوتے ہوئے انہوں نے جنگ کی اس وجہ سے کہ مکہ تو ہمارا ملک ہے یا ہمارا شہر ہے، ہم نے بھی اس میں رہنا ہے، تو مکہ پر چڑھائی ہوگی، تو اب ہم نے اپنے مکہ کی حفاظت کے لیے جانا، وہ اسلام کی حفاظت کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ اور چونکہ اس وقت آپ کہہ لیجئے کہ طاقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ چکی تھی، فتح مکہ ہو چکا تھا، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے لڑائی کی، اور وہ مؤلفت قلوب جن کے دلوں کو اسلام کی طرف لانا تھا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا کہہ لیجئے کہ تھوڑے وہ نرم تھے اسلام کے لیے، وہ دل ہو گئے تھے، پہلے نہیں تھے نرم، ہو گئے تھے اسلام کے لیے نرم وہ دل، اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ مال غنیمت عطا کیا، اور وہ لوگ پھر اسلام لائے بعد میں، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا جن لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مال غنیمت میں سے کچھ پیسہ، کچھ جو ہے وہ اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ تو یہ ہے لیلۃ القدر، جس میں اللہ تعالیٰ تقدیریں کرتے ہیں، اپنی ساری کی ساری تقدیر جو ہے اللہ تعالیٰ، یا کہہ لیں کہ جو عظمت ہے اس کو اس رات میں بیان کیا، اور اس عظمت کی وجہ سے اس رات کی بھی ایک اپنی اپنی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام طاعات اور تمام نیک اعمال جو ہے اس کی اہمیت اس رات کے اندر رکھی۔ لیلۃ القدر کی اہمیت میں ایک حدیث بہت معروف ہے جس کو لوگ ایک طرح سے جن سب لوگوں کو یاد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر
جس نے ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالی کے اجر حاصل کرنے کی نیت سے وہ اس رات میں قامہ کھڑا ہوا، یعنی عبادت کی غرض سے کھڑا ہوا، وہ چاہے جو بھی عبادت اس نے کی، عبادت کی غرض سے وہ کھڑا ہوا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے بیان کیا اس حدیث کو۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس گناہ کی معافی کے بعد جو اجر اللہ نے مرتب کیا ہے وہ ایک الگ اجر ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ یا تو گناہ کی معافی ہوگی یا اجر ملے گا، نہیں، گناہ کی معافی کے ساتھ اجر بھی مرتب کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ اجر معروف ہے، 1000 مہینے والا جو اجر ہے، ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کے برابر کی، وہ اجر بھی اس رات میں ملے گا۔ تو اس لیے یعنی اس کے عظیم شرف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نام دیا لیلۃ القدر، عظیم رات یا شریف رات یا عظمت والی رات، اس وجہ سے اس کو کہا گیا۔ یا پھر دوسرا معنی جیسے بیان کیا کہ تقدیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو یہ قدر کا لفظ تقدیر سے ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تو کیا جانے، ما لیلۃ القدر، ما یہاں پر استفہامیہ ہے، کیا ہے لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کیا ہے، تو کیا جانے۔ یہاں پر جو سوال اللہ تعالیٰ نے کیا، سوال اس وجہ سے نہیں کیا کہ نہیں جانتے، بلکہ جانتے جانتے ہیں، چونکہ پیچھے آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ اس میں قرآن نازل کیا، مطلب یہ تھا کہ یہ چیز کافی تھی اس کی اہمیت اور اس کی قدر کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، لیلۃ القدر کی اہمیت کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے کہہ دیا اور تو کیا جانے، یعنی تو جانتا ہے، اس میں قرآن نازل ہوا، سب سے اہم کتاب ہے، کوئی کتاب اس سے اہم نہیں ہے، تو اس کی یہ تو ایسی بات ہے کہ اس کی اہمیت اور بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر، انسان ہے نا بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر اہمیت بیان کی۔ خلق الانسان ضعیفا، کمزور انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور وہ کمزوری انسان کی، وہ بھول جانا کمزوری ہے انسان کی، اللہ تعالیٰ نے پھر اس اہمیت کو خاص طور پہ بیان کیا۔ اور تو کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے، اب کیا ہے لیلۃ القدر ہے اللہ تعالیٰ، لیلۃ القدر یہ ہے، لیلۃ القدر خیر، بہتر ہے، من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے۔ 1000 سے مراد یہاں پر 1000 مہینوں کی برابر کی عبادت، لیکن یہ تقریباً 33 سال بنتے ہیں، 33 سال اور 4 مہینے، 1000 مہینے جو ہیں 33 سال بنتے ہیں۔ اس میں ایک بات کی ہے کہ وہ سال، وہ والے وہ والے سال جن میں لیلۃ القدر بذات ہی نہ ہو، لیلۃ القدر نکال کے باقی 33 سال، کیونکہ وہ اگر ان سالوں میں بھی لیلۃ القدر کو کر لیں گے تو وہ اس کی اہمیت اور بڑھ جائے گی۔ تو 1000 سال کے برابر کی عبادت، اس میں ایک مفسر ہے غالباً ابن کثیر غالباً ہے، انہوں نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ 1000 شہر سے مراد، کچھ علماء نے دہر لیا ہے، زمانہ، یعنی اس سے مراد 1000 مہینے نہیں ہوگا، اس سے مراد ایک زمانہ ہوگا جو 1000 مہینے سے بھی بڑا ہوتا ہے، کہ اس رات کی عبادت ایک بڑے زمانے کے برابر کی عبادت ہے، 1000 مہینے کے برابر کی نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ عرب کا طریقہ تھا کہ اگر کسی بات میں مبالغہ انہوں نے کرنا ہوتا تو 1000 کا لفظ اختیار کرتے، یا 1000 کا جو عدد ہے وہ کہتے۔ تو ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ 1000 کا جو لفظ ہے یا جو عدد ہے اللہ تعالی نے بیان کیا، یہ مبالغے کے لیے کیا، اس میں اس رات کی فضیلت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے ان کے مطابق۔ لیکن کچھ مفسرین ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہم اسی پر رہیں گے، کہ 1000 مہینے سے مراد 1000 مہینے ہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی فضیلت بیان کی اس رات کی، وہ 1000 مہینے ہی ہے۔ اس رات کے بارے میں
اس کی کیا نام ہے، اس کے وجود کے بارے میں کہ یہ رات کہاں پر ہے، اس کے بارے میں کچھ اختلاف ہے، جیسے کہ سب کو علم ہے اس اختلاف کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اریت لیلۃ القدر ثم ایقظنی بعض اہلی، کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں للیت القدر دکھائی گئی، پھر اس کے بعد میرے کوئی اہل و عیال یا میرے گھر والے جو ہیں انہوں نے مجھے جگا دیا۔ آگے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فَنُسِيتُهَا، تو میں بھلا دیا گیا، بعد میں دکھایا گیا اس کے وجود کے لیے، تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی خیالی چیز ہے، کہ اس کی اہمیت کی بنا پر، کہ اتنی اہمیت کسی ایک رات کی کیسے ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں دکھایا گیا، حقیقت ہے، یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے، حقیقت ہے۔ فَنُسِيتُهَا، پھر میں بھلا دیا گیا۔ آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے ایک چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رہی وہ بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے کہا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَابِرِ، جو جانے والے 10 دن ہیں ان کے اندر ڈھونڈو اس رات کو۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، یہاں پر اور اسپیسیفائی یا تحدید کر دی انہوں نے کہ آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر اس کو ڈھونڈو۔ اور اس کے بعد پھر طاق راتوں کے بارے میں بھی اختلاف رہا کچھ علماء کا، صحابہ کا، علماء سے پہلے، تابعین سے بھی پہلے صحابہ کا اپنا اختلاف رہا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ 27ویں رات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ ابی بن کعب جو تھے وہ عالم تھے، وہ قرآن کے عالم تھے، خاص طور پہ قرآن کے عالم تھے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود، ان کے بارے میں بھی آتا ہے، ان کے بارے میں 25ویں اور 23ویں رات کے بارے میں آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ایک طرح سے عام ہے، کچھ علماء نے یہ کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف طاق راتوں میں ہو، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروری نہیں ہے وہ طاق راتوں میں ہو، وہ جفت راتوں میں بھی آ سکتی ہے۔ لیلۃ القدر جو ہے طاق راتیں 21ویں، 23ویں، 25ویں اور 27ویں اور 29ویں، یہ 5 طاق راتیں بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو جفت راتیں ہیں کہتے ہیں ضروری نہیں ہے۔ اگر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کو سامنے رکھا جائے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ ایک حدیث آتی ہے اس میں 22ویں رات کا ذکر آتا ہے، کہ 22ویں رات طاق رات نہیں ہے، تو 22ویں رات کا اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ پورے 10 دنوں کے اندر محنت کرو۔ کس طرح محنت کرو؟ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر باندھ لیتے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے کی ویسے ہی کوئی مثال نہیں تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ایسی مثال ہی نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عبادت کرتے ہو کہ کوئی اور بندہ بھی ویسے کرتا ہو۔ اس کے باوجود آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر باندھ لیتے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ جگاتے، شد مئزرہ وایقظ اہلہ، خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر رمضان کے آخری عشرے کی جو راتیں ہیں اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ راتیں سارے سال میں سب سے افضل راتیں ہیں، اس سے افضل کوئی رات نہیں ہے آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں۔ اور دن کے بارے میں فرمایا کہ جو ذوالحجہ کے 10 دن ہیں یا 9 دن ہیں ذوالحجہ کے، وہ دن رمضان کے آخری عشرے کی جو 10 دن ہیں ان سے بھی افضل ہے۔ دنوں کے متعلق ذوالحجہ والے دن اللہ نے کہا، اور پھر جو راتیں ہیں ان کے بارے میں علماء نے کہا کہ راتیں جو رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہیں وہ سب سے افضل راتیں ہیں۔ ان چیز کی ان تمام جو احکامات ہیں، تمام جو چیزیں ہیں، ان کی اہمیت کو ہم لوگ جانیں۔ کیوں؟ کیونکہ جنت کا راستہ، جنت کی جو راستہ ہے وہ ایک نہیں ہے، دروازہ ایک نہیں ہے جنت کا۔
جنت کے دروازے مختلف ہیں، متعدد ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے صرف ایک دروازہ نہیں رکھا، وہ صرف ایک شخص ہوں گے جو جنت کے تمام دروازوں سے بلائے جائیں گے کہ آ جائیں جی، ہمارے دروازے سے داخل ہو، آپ ہمارے دروازے سے۔ آپ نے وہ اعمال بھی کیے ہوئے ہیں جو لوگ ہمارے دروازے سے داخل ہوں گے ان کے اعمال، آپ ہمارے دروازے سے ہو، آپ ہمارے سے ہو، آپ ہمارے سے ہو، تمام دروازوں سے بلایا جائے گا ان کو، اور وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خود شہادت دی، یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ کسی نے کہا کہ بھائی نہیں ان کے اعمال اس طرح تھے تو شاید ان کو سارے دروازے، آپ نے خود یہ بات کہی کہ ابو بکر ہے ایک جس کو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا، اپنے اختیار کے مطابق جس دروازے سے چاہیں گے داخل ہوں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ۔ تو جنت کے مختلف دروازے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اہل جنت کی صفت کرتے ہوئے، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، نماز کے بارے میں، اور لغو سے دور رکھتے ہیں اپنے آپ کو، نماز کو وقت میں پڑھتے ہیں، چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ جنت والے ہیں۔ ایک اور جگہ ربی اللہ تعالی نے فرما دیا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ ان اس کے بعد اللہ تعالی اگلی آیت میں فرمایا کہ یوفون بالنذر ویخافون، اللہ تعالی نے اہل جنت کی صفت بیان کی اور کہا کہ یہ اہل جنت کون ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے وعدے اور اپنی نذریں پوری کرتے ہیں، ویخافون اور ڈرتے ہیں اللہ تعالی سے، ڈرتے ہیں یوم قیامت سے ڈرتے ہیں، یہ بھی جنت والے لوگ ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ سارے کے سارے ایک انسان میں اکٹھے ہوں تو تب ہی جنت میں جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وسعت رکھی کہ اچھا کوئی یہ کرتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ جنت میں جائے گا، یہ کرتا ہے تو یہ بھی جنت میں داخل ہونے کے اسباب ہے، یہ کرتا ہے تو یہ بھی جنت میں داخل ہونے کے اسباب ہے۔ ایک سبب اللہ تعالی نے ایک چیز نہیں رکھی ہے، یہ نہیں کہا کہ سارے کے سارے جس کے اندر جب، کیوں؟ کیونکہ نیک اعمال، کوئی بھی نیک عمل ہے، انسان خاص طور پہ جن کا تذکرہ اللہ تعالی نے کیا، وہ اللہ تعالیٰ کا اجر حاصل کرنے کے لیے اگر ایک انسان کرے نا تو وہ باقی تمام چیزیں اپنے آپ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جنت کے اندر داخل ہونے والی۔ تو لیلۃ القدر کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، 1000 مہینوں سے بہتر اس ایک رات کے اندر عبادت کرنا ہے۔ اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محروم، وہ بہت ہی محروم شخص ہے جو اس رات میں، جس کو یہ رات نہ پا سکے اور وہ اس رات میں عبادت نہ کرے، وہ ہر خیر سے محروم کر دیا جائے گا۔ بہت عظیم رات ہے، اور وہ عظمت کس وجہ سے؟ وہ اس قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے ہے کہ اس میں، اور یہ دیکھیے کہ وہ نازل ابھی زمین پہ نہیں ہوا تھا، یہ قرآن پہلے آسمان پہ نازل ہوا تھا رمضان کی اس ایک رات میں، پورے کا پورا پہلے آسمان پہ نازل ہوا، اس کے بعد پھر مفرقاً الگ الگ نازل ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی رات کی کچھ صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ تنزل الملائکۃ، نازل ہوتے ہیں فرشتے، والروح، روح سے مراد کیا ہے؟ روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ کچھ مفسرین نے لکھا روح سے مراد ایک خاص فرشتوں کا گروہ ہے جو تمام فرشتوں کے اوپر ہے، سب سے افضل فرشتوں کا گروہ ہے۔ کچھ علماء نے لکھا روح سے مراد رحمت ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں کے ساتھ اپنی رحمت کو دے کے بھیج دیتے ہیں زمین پر، اپنی رحمت اللہ تعالی نازل کرتے ہیں فرشتوں کے ساتھ۔ تو یہ تمام چیزیں اگر ان کو دیکھا جائے، بڑی یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کہے کہ بہت ہی عظیم وہ رات ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں ایک ساتھ، ہمارے لیے اجور، اس کے بعد گناہوں کی مغفرت، اس کے بعد فرشتوں کا ایسا نازل کرنا، اور کس طرح نازل کرنا فرشتوں کا؟ جیسے کہ
لیلۃ القدر کی مفہوم اور معنی میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اتنے زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ وہ فرشتے کیا لے کر آتے ہیں؟ وہ عذاب لے کر آتے ہیں نازل، وہ اللہ کی رحمت لے کر آتے ہیں وہ فرشتے۔ اتنی ہی عظیم رات ہے یہ، ہم نے اس کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں، جانا ہی نہیں ہم نے اس کی عظمت کو۔ اور یہ بات بھی اس کے احترام اور عظمت کے خلاف ہے کہ انسان وہ رات گزر جائے تو اپنے روز مرہ کے معاملات واپس اپنی روٹین پر لے آئے۔ وہ جو بھی جس طرح کے بھی معاملات ہیں ان کو واپس، کہ بھئی وہ رات تو گزر گئی، یہ بھی اس کے احترام کے خلاف ہے۔ اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ رات ملی تو اس کی عبادت ہم سے قبول فرما اور گناہوں سے بچیں، اس کے بجائے گناہوں سے بچیں۔ لوگوں کے ذہن میں عبادت ہے، اچھا بھئی رات گزر گئی، اب ٹھیک ہے ہم جو کرنا کر لیں، ٹھیک ہے اب اپنے مطابق دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ جب کچھ راتیں گزری ہیں گناہ معاف ہو گئے ہوں گے، کوئی نہیں اب تھوڑے سے اور کر لیتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب قسم کی سوچ ہے لوگوں کے ذہن میں، یہ اس کی عظمت اور اہمیت کے منافی ہے چیز۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں فرشتے اور روح جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، فیہا، وہ بھی اس رات میں نازل ہوتے ہیں۔ کس طرح نازل ہوتے ہیں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اب ان کے رب کے اذن سے نازل ہوتے ہیں۔ بڑی طاقتور مخلوق ہے فرشتے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے امر کے خلاف نہیں جاتے۔ انسان کی طاقت فرشتوں کی طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں، لیکن انسان اللہ کے امر کے خلاف بڑی جرات کے ساتھ جاتا ہے۔ کبھی تو بھول جاتا ہے کہ اللہ کا امر ہے، میں نے نہیں جانا اس راستے پر، بھول جاتا ہے انسان۔ فرشتوں کا اللہ کے حکم کے مطابق نازل ہونا اور احکامات اور اوامر کو لے کر آنا، اس میں بھی ہمارے لیے یہ درس ہے۔ ہم سمجھیں کہ ہم نے جب فرشتے اتنی طاقتور مخلوق اللہ تعالیٰ کی اس طرح پیروی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس طرح عمل پیرا کرتے ہیں کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، تو ہم بھی اس چیز کو سیکھیں کہ یہ قرآن اسی طرح اس پر عمل کرنا ہے کہ اللہ کے اوامر کے خلاف نہیں جانا ہم نے۔ من کل امر، تمام امور کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، جتنے بھی امور ہیں ان کو ساتھ لے کر نازل ہوتے ہیں فرشتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام، سلامتی ہے، ہیا حتی، سلامتی ہے ہیا کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ ہاں، رات کی طرف ہے۔ سلام، سلامتی ہے، ہیا یعنی یہ رات سلامتی ہے، حتی، یہاں تک کہ مطلع الفجر، فجر طلوع ہو جائے۔ سلام ان کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، مفسرین اور علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی، سلام سے مراد ہے کہ خیر ہی خیر ہے، ہر شر اس سے دور ہوتی ہے، یا شیطان خود اس رات میں کوئی شر نہیں کر سکتا، یہ ایسی سلامتی والی رات ہے۔ یا پھر یہ بھی بیان فرمایا کہ شیطان اس رات میں کسی کو شر کرنے پہ آمادہ نہیں کر سکتا، ایسی یہ رات ہے۔ مختلف تفاسیر اس کی بیان کی علماء نے، سلام ان کی بھی یہ بھی تفسیر بیان کی علماء نے کہ فرشتے ایک دوسرے پر سلام کرتے ہیں، یا فرشتے اہل مسجد پر سلام کرتے ہیں، یہ مراد ہے اس سے کہ یہ رات تمام اہل مسجد ان پر سلامتی والی رات ہے۔ سلامتی کن کی طرف سے ہے؟ فرشتوں کی طرف سے سلامتی ہے۔ اور وہ سلامتی کب تک ہوتی ہے؟ وہ طلوع فجر تک سلامتی ہے۔ سے مراد یہ ہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے، کہ جب تک اہل مسجد میں ہے ان پر فرشتے بار بار اپنی سلامتی بھیجتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک دفعہ دی اور خاموش ہو گئے۔ حتی کا لفظ جو ہے نا، یہ بات سمجھاتا ہے کہ یہ وہ ایک مستمر رہتی ہے چیز، وہ کنٹینیوس چلتی رہتی ہے چیز، جب تک وہ لوگ یہاں پر ہے سلامتی بھیجتے رہتے ہیں۔
اس کا مطلب سال میں ایک ایسی رات ہوتی ہے شاید کہ پورا سال اس کے انتظامات اور ترتیبات اس رات کے لیے، یعنی غیب، ایک عالم غیب کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اتنی اہم اور اتنی عظیم رات ہے۔ اور یہ پھر وہی صورت میں قرآن کی قدر اور اہمیت بیان کرنے کے لیے یہ صورت اللہ نے نازل فرمائی کہ وہ پہلی آیات نازل کی۔ تو اچھا، آپ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، ان کو بتا دیں کہ یہ کیا چیز، یہ آیات کن کا حصہ ہے، کس چیز کا حصہ ہوں گی، اس چیز کی کیا اہمیت ہے، ہم نے کتنی اہمیت اس چیز کو عطا کی۔ اتنی اہمیت ہم نے اس چیز کو عطا کی۔ 3 لائنوں کی یہ صورت ہے اور چند آیات ہے اس کے اندر، 5 آیات ہے صرف اس کے اندر، اور بڑا ہی گہرا مفہوم ہے ان آیات کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اور جو ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین انداز سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمني والشيطان وأستغفر الله إنه كان غفارا۔ درس کے ساتھی ہیں، والد صاحب کے بہت پرانے دوست ہیں، شاید صدیقی صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ وفات پا گئی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے ان کے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو صدقہ جاریہ بنائے اپنی والدہ کے لیے۔ والدین بہت بڑی چیز ہوتے ہیں انسان کے لیے اس دنیا کے اندر، اور ان کا جانا بھی ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مغفرت کرے ان کی اور درجات بلند فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت۔ اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس۔ اللهم اللهم اجعل دارها خيرا من دارها وزوجا خيرا من زوجها، وأدخلها الجنة، وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔